ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ آج کی یہ محفل ختم قرآن کی محفل ہے۔ ابھی کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر مجھے نہیں کرنا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ جو محفل ہے ختم قرآن کی محفل ہے، اور روایتوں میں موجود ہے کہ بندہ جب قرآن مقدس ختم کرتا ہے تو 60,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 60,000 فرشتے، ایک فرشتہ بھی اگر دعا کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو۔ جب 60,000 فرشتے ختم قرآن پر ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ کی کتنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور ختم قرآن کے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا پر میں اور آپ تو آمین کہتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور ختم قرآن کا اتنا اعجاز ہے، علماء نے فرمایا قرآن مقدس جس دن ختم کرنا ہو اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ صرف تراویح نہیں، کبھی بھی آپ قرآن مقدس ختم کریں تو ختم قرآن کی خوشی کے اندر روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اور ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، خوشی منانا، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جب قرآن مقدس ختم ہوتا اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر کے اندر جمع کرتے، ان کی دعوت کرتے اور خوشی کا اہتمام کرتے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، جب قرآن پاک ختم ہوتا، قرآن مقدس مکمل ہوتا تو پھر وہ اپنے احباب کو بلاتے اور خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ ساری خوشیاں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن ہے ہی اتنی زیادہ عظمت والا کلام اور اتنی عظمت والی کتاب ہے یہ، اور اس کی عظمتوں کا اندازہ اس سے لگائیں۔ اور یہ جو رات ہے آج کی، یہ رات بھی قرآن مقدس کے نزول کی رات ہے۔ ویسے تو قرآن مقدس 23 سال اور کچھ مہینوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ پورا کا پورا قرآن ایک بار کے اندر آج کی رات کے اندر نازل ہوا تھا۔ تو یہ نزول قرآن کی رات، ختم قرآن کی رات، اس رات کی برکتیں، بڑی عظمتیں جو ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ برابر دیکھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس رات کی عظمتوں کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج میں کچھ باتیں آپ حضرات سے اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ شب قدر کے بارے میں آج مکمل تفصیلی گفتگو میں نے ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن کی محفل میں کر لی ہے۔ آپ حضرات اس کو سن لیں، وہ میں نے مکمل کلام کر دیا۔ آج جو مجھے ایک پیغام دینا ہے آپ حضرات کو کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اور اس دور کے اندر ساری پریشانیوں کا ایک علاج ہے، پلٹ کر کے دوبارہ قرآن کی طرف آؤ، دوبارہ قرآن کی طرف پلٹ کر کے آؤ۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو عزت عطا فرماتا ہے، اور قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو ذلیل اور پستیوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن کے تقاضوں کو مکمل طور پر بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن سے تغافل کرے، لاپرواہی کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ کو خطبہ یاد ہے جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کا آخری حج کیا تھا، عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا تھا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، وہ ہدایت کا ایک چراغ ہے وہ خطبہ۔ اس خطبے کا ایک ایک جملہ جو ہے دل کے اندر اجالے بھر دیتا ہے۔ اس خطبے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، لیکن ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑ کر کے گئے، ہمیں قرآن مقدس دے کر کے گئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تم پریشان مت ہونا، اللہ کی یہ کتاب ہر موڑ کے اوپر تمہاری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہو عزت کیسے ملے گی، قرآن تمہیں بتائے گا عزت کا طریقہ۔ اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہو کہ ہم پر پریشانی کیوں آتی ہے، قرآن تم کو بتائے گا پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اگر تمہیں اخلاق کی تعلیم لینی ہو، اخلاق بھی قرآن عطا فرمائے گا۔ اگر تم کاروباری اعتبار سے پست ہو جاؤ، اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہو، قرآن تمہیں بتائے گا تمہارا کاروبار کیسے آگے بڑھے گا۔ اگر سیاسی اعتبار سے تمہاری قوتیں کمزور ہو جائیں،
تو بھی مت گھبرانا، قرآن تمہیں بتائے گا کہ سیاسی پاور اور سیاسی قوت تمہیں کہاں سے میسر آئے گی، قرآن مقدس تمہیں بتائے گا تم بیمار ہو جاؤ تو شفا تمہیں کہاں سے ملے گی، قرآن مقدس تمہیں بتائے گا تمہارے گھروں میں اگر جھگڑے پیدا ہو جائیں تو تمہارے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، قرآن مقدس تمہیں بتائے گا کہ تمہیں ٹینشن ہے، تم ڈپریشن کا شکار ہو، تمہارے ٹینشن اور ڈپریشن کا علاج کیا ہے، وہ قرآن مقدس تمہیں بتائے گا، دنیا کے کسی معاملے کے اندر تمہیں اگر کسی سہارے کی ضرورت ہوگی قرآن تمہیں سہارا بتائے گا، مرنے کے وقت تم پریشان ہوگے قرآن تمہیں بتائے گا تمہاری روح آسانی سے کیسے نکلے گی، قبر اور حشر کے معاملے کے اندر اگر تمہیں کوئی فکر ستاتی ہے تو قبر و حشر کی منزلوں کو آسانی کے ساتھ طے کر کے جنت میں جانے کا راستہ بھی قرآن مقدس تمہیں بتائے گا۔ حضرات مکرم، قرآن میں سب کچھ ہے، میں نہیں کہتا، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بیان ہے، فرمایا روشن بیان ہے، یعنی اجالے کے اندر کوئی چیز آ جائے نا تو اس کو آرام سے بندہ دیکھ سکتا ہے، قرآن کے اندر بھی صاف صاف ساری چیزیں موجود ہیں، اور میرا رب فرماتا ہے یہ مت سمجھنا کہ قرآن مقدس میں کچھ چھپا ہوا ہے ہم کو پتہ نہیں چل پائے گا، تفصیل کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور میرے رب نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن کے اندر کوئی چیز اٹھا کر کے نہ رکھی ہے، یعنی جو کچھ تھا قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی غائب ہو جاتی ہے میں قرآن کے ذریعے اپنے اونٹ کی رسی کو بھی تلاش کر لیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو بھی سوال کرنا ہے تم مجھ سے سوال کرو، میں قرآن کے ذریعے تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگوں اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں پڑھنا ہے تو قرآن کی طرف آؤ، اس لیے کہ قرآن کے اندر اگلوں کا علم اور بعد والوں کا علم، سارا علم اللہ نے قرآن پاک کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ قرآن میں فلاں چیز کا بیان نہیں ہے، یہ اس کی سمجھ کی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان کھلے طور پر موجود ہے، بس نظر چاہیے سمجھنے والی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک زمانے میں ایک فتنہ ہوگا، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب فتنہ ہو تو کیا کریں، فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے سے بچنے کا راستہ قرآن مقدس ہے، یعنی قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن مقدس کو ہاتھ میں لے کر کے پوری دنیا کی ساری قوموں کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں، لاؤ قرآن کا جواب اگر تمہیں قرآن کے اندر شک ہو، اگر قرآن مقدس کے بارے میں تمہارے دل میں شبہ ہو تو قرآن کا جواب لا کر کے دکھا دو۔ یہ میرا آج کا چیلنج نہیں ہے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہ چیلنج کل بھی تھا آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج غیروں کے لیے چیلنج بن کر کے رہے گا، نہ کل اس کا جواب تھا نہ آج جواب ہے، اور نہ قیامت تک اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ حضرات مکرم، دنیا کی کسی قوم کے پاس میں چیلنج کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس میں ہے تو چیلنج کرنے کے لیے قرآن مقدس جیسی کتاب موجود ہے۔ آپ نے اس سائنسداں کے بارے میں سنا ہوگا جو فرانس کا بہت بڑا سائنسداں ہے، پہلے مومن نہیں تھا بعد میں ایمان لے آیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے قرآن مقدس کے اندر جب سرسری طور پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن آنے والے حادثات کی طرف اشارہ کرتا ہے، سرسری طور پہ دیکھا تو دیکھا کہ قرآن حادثات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جب میں نے قرآن کو غور سے پڑھا تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں قرآن میں کوئی حرف اور کوئی ایسا نقطہ نہیں ملے گا جو سائنس جس کے اوپر اعتراض کر سکے، ساری دنیا کی سائنس مل کر قرآن کے ایک نقطے کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک فلاسفر اس دور کا سائنسداں حاضر ہوا اور کہنے لگا تم مسلمان کہتے ہو ہمارے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، جو سورج اور چاند ہیں ان کی دو حرکتیں ہوتی ہیں، ایک ان کی سیدھی چال ہے اور ایک ان کی معکوس الٹی چال ہے۔ قرآن مقدس کے اندر سیدھی چال کو تو بیان کیا گیا کہ چاند اور سورج کل فی فلکین یسبحون، وہ سب ایک محور کے اندر تیر رہے ہیں، لیکن قرآن میں معکوس یعنی الٹی سورج اور چاند کی جو رفتار ہے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سیدھی چال کون سی آیت میں ہے؟ اس نے کہا کل فی فلکن،
اس آیت کریمہ میں ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جو الٹی چال ہے سورج اور چاند کی وہ بھی اسی آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہاں بیان کی گئی؟ کہا پڑھو۔ اس نے پڑھا کل فی فلکن، سب جو ہیں وہ کل فی فلکن، یعنی جتنے بھی ہیں یہ سیارے یہ سب کے سب تیر رہے ہیں۔ یہ جو قرآن میں تم دائیں طرف سے پڑھ رہے ہو یہ سیدھی چال کا ذکر ہے۔ اب اس کو پیچھے سے پڑھو، بائیں طرف سے پڑھو، کل فی فلکن، فلک کو پہلے پڑھو، فی کو بعد میں پڑھو، کل کو بعد میں پڑھو، پڑھ کے دکھاؤ۔ اس نے جب ادھر سے پڑھا پیچھے سے تو ادھر سے بھی ویسے ہی پڑھا جا رہا تھا کل فی فلکن، یعنی ادھر سے پڑھو تو کل فی فلکن، ادھر سے پڑھو تو بھی کل فی فلکن۔ امام غزالی نے فرمایا دائیں طرف سے پڑھو گے تو چاند اور سورج کی سیدھی رفتار کا پتہ چلے گا، اور بائیں طرف سے پڑھو گے تو سورج اور چاند کی جو ہے وہ الٹی رفتار کا پتہ چلے گا۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، سمجھنے والے عالم کی ضرورت ہے جو سمجھ سکے اور لوگوں کو سمجھا سکے۔ حضرات مکرم، اللہ نے ایسی کتاب اور ایسا کلام ہمیں عطا فرمایا، اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، عزت اگر ملے گی تو قرآن سے ملے گی، اور کوئی قوم اگر رسوا ہوگی تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا ہوگی۔ آج جو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، قرآن کو چھوڑ کر کے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن مقدس میں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، شام اور مصر کے اوپر حکومت عطا فرمائی۔ کب؟ جب انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا تو اللہ نے انہیں اتنا غلبہ عطا فرمایا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب پر عمل کو ترک کر دیا تب پھر کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ فرماتا ان پر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی۔ وہ قوم جس کو منہ و سلوہ ملتا تھا، وہ قوم جو منہ و سلوہ کے مزے لیا کرتی تھی، اس قوم کو پھر کیا کہہ دیا گیا؟ مغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو یہ منہ و سلوہ کب پا رہے تھے؟ جب کتاب الہی کو تھام کر کے رکھا تھا۔ اور یہ مغضوب علیہم کب ہو گئے؟ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ تو عزت اگر ملتی ہے تو اللہ کے کلام سے ملتی ہے، اور اگر کوئی ذلیل ہوتا ہے اللہ کے کلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، آج ہماری ذلت، ہماری پستی کا جو سبب ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ قرآن خوانی میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن تراویح میں ہم سنتے ہیں، قرآن ہم پانی پہ دم کراتے وقت میں ہم کو قرآن یاد آتا ہے، قرآن مقدس ہمارے مردے کی روح جب نہیں نکلتی ہے تو اس کو سنانے کے وقت میں قرآن یاد آتا ہے۔ لیکن اللہ نے صرف اسی لیے تو قرآن نازل نہیں کیا تھا، قرآن کے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں وہیں پر قرآن ہمیں دیا گیا تھا عمل کرنے کے لیے۔ لیکن آج قرآن پہ ہمارا کتنا عمل ہے، کتنا عمل ہے، یہ بتانے والی بات نہیں۔ آپ ایک ایک چیز پر غور کر کے دیکھ لیں۔ کیا قرآن ہم سے نہیں کہتا ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہو، گمراہوں سے دور رہو؟ ہم کہاں دور ہو رہے ہیں؟ کیا قرآن ہم سے نہیں کہتا سود سے بچو، رشوت سے بچو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، حرام خوری سے بچو؟ کیا ہم بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا قرآن ہم سے نہیں کہتا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو؟ ہم کتنا عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا قرآن ہم سے نہیں کہتا اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے منع کرو؟ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا قرآن ہم سے نہیں کہتا رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو؟ ہم کتنا اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اب یہ خود ایک الگ مستقل عنوان ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ایک نقطے پر آپ غور کریں، قرآن پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں کتنا اتار سکیں۔ عرب کی وہ قوم، عربوں کی تاریخ پڑھیں آپ، وہ اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کو چرانے والے، جن کے پاس میں کوئی سلیقہ نہیں تھا، جن کے پاس میں سلیقے کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ آخر جب قرآن نازل ہوا، نبی محترم تشریف لائے، وہ قوم جو کچھ نہیں کر سکتی تھی، جن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، جن کی زندگی بے ترتیب اور غیر منظم تھی، جنہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو سامنے کھڑے ہو کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے للکار سکتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا، نبی محترم تشریف لائے، انہوں نے قرآن پہ عمل کیا اور قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا، نبی سے پیار کیا، تو پھر وہ دور بھی آیا اور ٹوٹی ہوئی تلواریں، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ میں اس دور کی دو سپر پاور طاقتیں روم اور فارس کے دربار میں جب جا کر کے کھڑے ہوتے تو بادشاہ بھی کانپا کرتا تھا۔ اور وہ بادشاہ جب ان سے کہتا تھا کہ تمہیں اگر کچھ کھانے کو چاہیے تو کھانے کے لیے لے لو، اگر تمہیں مال چاہیے تو مال لے لو، تو مسلمان یہی کہتے تھے، وہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں جب کھانے پینے کی فکر ہوئی تھی۔ اب قرآن آ چکا ہے، نبی محترم تشریف لا چکے ہیں، اب ہدایت کا پیغام لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اگر تو ہدایت قبول کرے
کرے گا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میدان جنگ کے اندر تمہارا اور ہمارا فیصلہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی شان کہاں سے آئی؟ سب قرآن کی برکتیں ہی تو تھی۔ جب سن ہجری 16 کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک فتح کیا اور اس کے بعد میں فلسطین کی طرف بڑھے، بیت المقدس کا گھیراؤ کیا، سب قلعہ بند ہو گئے، جنگ چلتی رہی، فتح کی کوئی صورت نظر نہ آئی، آخر میں سارے پادری گھبرا گئے، صلح کی پیشکش کی کہ آپ نے امیر المومنین کو بلاؤ۔ امیر المومنین اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ آپ کو خط لکھا گیا، حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ سے چل کر کے فلسطین بیت المقدس آئے، وہی بیت المقدس آج جس کے لیے مسلمانوں کے خون کی جو ہے وہ ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہی بیت المقدس جو مسلمانوں کے منہ پہ تماچا مار کر کے لے لیا گیا، اسی بیت المقدس کی فتح کے لیے حضرت عمر فاروق آئے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے لنگی میں بھی پیبند لگے ہیں اور کپڑے میں بھی پیبند لگے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی وہ ذات ہے، اس زمانے کی ساری سپر پاور طاقتیں حضرت عمر کے نام سے کانپتی تھی۔ اپنے جاسوسوں کو بھیجا کرتے تھے، مدینہ جاؤ، مسلمانوں کے بادشاہ عمر کے بارے میں دیکھ کے آؤ کہ وہ کیا ہیں، کیوں سب ان سے ڈرتے ہیں۔ اور جو بھی جاتا تھا کہ یہی کہتا تھا ان کے پاس نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ ان کا کوئی دربار ہے، کچھ نہیں ہے، درخت کے نیچے سو جاتے ہیں، کبھی ریگستان میں ریت کے اوپر سو جاتے ہیں، پہاڑ کے نیچے سو جاتے ہیں۔ کیا قوت تھی؟ حضرت عمر نے خود اپنی زبان سے بچایا کہ یہ طاقت مجھے کہاں سے ملی۔ جب پہنچے ہیں، کپڑوں پہ پیبند لگے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ جس ملک کے اندر آئے ہیں یہاں کے لوگ بہت متمدن ہیں۔ آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا دھیان سے رہیے، اس لیے کہ یہ انگریزوں کا علاقہ ہے، یہ فلاں ان لوگوں کا علاقہ ہے، بڑے لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ تھوڑا جو ہے وہ تہذیب کے خلاف اگر کچھ ہوگا تو مسلمانوں کو برا کہیں گے۔ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، لوگ ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کی ساری تہذیبیں سنت کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں، سنت سب سے بڑی تہذیب ہے۔ حضرت عمر نے یہ راز فاش کیا، اس راز سے پردہ ہٹایا، اور جب حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ متمدن لوگ ہیں، آپ یہ تھوڑا لباس چینج کر لیں اور جو کپڑا جو ہے وہ تھوڑا اچھا پہن لیں۔ حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ تمہارے علاوہ اگر کوئی اور یہ بات کہتا، یعنی آپ کا مطلب تھا کہ میں اس کو سزا دیتا، یہ بات تم نے کہی ہے، سنو ہمیں جو عزت ملی ہے۔ حضرت عمر نے کیا جملہ کہا؟ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور جو اسلام کے علاوہ عزت چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عمر نے بتایا ساری عزتیں، ساری دولتیں، ساری حکومتیں، سارے اموال جو کچھ ہیں رب کی عطا سے ہیں، اور رب دیتا ہے اسلام کے صدقے میں دیتا ہے، اور اسلام سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کا نام ہے، قرآن و سنت پہ چلنے کا نام ہے۔ آج ہم ان غیروں کے نقش قدم پر چل کر قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر عزت چاہتے ہیں، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے کوششیں چاہتے ہیں، ساری کوششیں ناکام ہیں جب تک قرآن و سنت مضبوطی سے ہمارے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ ایک طرف تو اسلام کی عزت آپ نے دیکھی، اور پھر اس کے بعد میں دیکھو جب زمانہ بدل گیا، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، یعنی قرآن کی تعلیمات کو ترک کیا، پھر پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ آپ تاتاریوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اصل میں ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے، ہم لوگ واٹس اپ پڑھتے ہیں، ٹیلی گرام، فیس بک اور انسٹاگرام پہ مشغول رہتے ہیں، ہم لوگ جو وہ اخبار اور نیوز میں مشغول رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے باپ دادا کیسے تھے، اسلام کیا ہے، اور اسلام پہ چلنے والوں کی تاریخ کیا ہے۔ اگر کبھی فرصت ملے پڑھ کے دیکھو تو ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اللہ نے اتنا اجالا ہمارے ماضی کے اندر عطا فرمایا ہے۔ اب اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب اسلام نے عزت دی تو ایسی عزتیں ملی کہ جو اونٹ بھی نہیں چرا پاتے تھے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کی لگامیں عطا فرمائی۔ اور جب اسلام کو یعنی قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ نے تاتاریوں کو مسلمانوں پر مسلط کیا، اور پھر معلوم ہے کیا حال ہوا؟ ایک تاتاری عورت مسلمان کو پکڑتی تھی اور پکڑ کر کے کہتی تھی کہ یہیں پہ سر جھکا کے بیٹھے رہنا، میں گھر جاتی ہوں تلوار لے کے آتی ہوں تیرا سر کاٹوں گی۔ اس مسلمان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ گردن اٹھا کے دیکھ لے۔ وہ ایک خاتون گھر جاتی تھی، تلوار لاتی تھی اور مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیتی تھی، لیکن اتنی مجال نہیں تھی کہ مسلمان اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ وہ مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو قدموں کے نیچے رون کر کے رکھ دیا، وہ مسلمان قوم پھر اتنی کمزور کیسے ہو گئی کہ ایک عورت جو ہے وہ سرے عام اسے قتل کر دے، وہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ بات وہی ہے، قرآن ہماری طاقت ہے، قرآن ہماری آبرو ہے،
قرآن ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور نبی محترم کا عشق ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. ہم نے جب تک اس کو تھام کے رکھا دنیا ہمارے سامنے جھکتی رہی, اور جب ہم نے ان سے کنارہ کر کے دنیا کی جھوٹی تہذیبوں اور کلچروں کو تھاما, آج ہم ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ گئے. حضرات مکرم, ساری زندگی کے مسائل کا حل قرآن میں ہے. آج ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن میں غور کرتے ہیں, لگتا ہے قرآن میں جو ہے وہ اسی زمانے کے حالات کا علاج بتایا گیا. قرآن مقدس ایک ایسا نسخہ ہے, کبھی پڑھ کے اس کی چاشنی کا اندازہ تو لگاؤ. ماہ رمضان کے اندر تراویح میں قرآن سننے کے لیے تو قطاریں لگ جاتی ہیں, پھر سال بھر یہ قرآن آپ کے ہاتھوں سے کہاں چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن جزدان کے اندر بند کر کے طاق میں گھر میں برکت کے لیے تو نہیں نازل کیا تھا. قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے. حضرات مکرم, یہ ختم قرآن اور نزول قرآن کی شب ہے. یہ قرآن کا پیغام میں آپ کو دیتا ہوں. آؤ پھر قرآن کی طرف پلٹ کر کے آؤ. عزتیں, دولتیں اور سارے دنیا کا سرمایہ جو تمہیں ملے گا وہ قرآن کی بدولت ملے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو کیا دیا؟ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, یعنی سورہ فاتحہ دی اور قرآن عظیم دیا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں آگے والا تو میرے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگ واقعی جو ہے وہ قرآن مقدس کہ جو احکام ہیں ان پر ہم لوگ کتنی دور ہو گئے, کتنا عمل ہم لوگ اس پہ ترک کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا؟ قرآن دیا, سورہ فاتحہ دی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ, ہرگز نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا ان لوگوں کی طرف جن کے جوڑوں کو ہم نے برتنے کے لیے دیا ہے. یعنی کسی کو ہم نے حکومت دی, کسی کو مال دیا, کسی کو صحت دی, کسی کو حسن و جمال دیا, کسی کو خزانے دیے. میرے رب نے فرمایا تم کو قرآن دے دیا ہے, اب کہیں نظر اٹھا کے دیکھنا بھی مت. تمہیں نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر وہ اٹھاتا ہے جس کے پاس میں اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کئی نظر مت اٹھانا, میرے رب نے بتا دیا سب سے قیمتی چیز میں نے تم کو دے دی ہے. تو جو سارا خزانہ لے کر کے بیٹھا ہو اسے اور ٹھیکریوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ مرے جا رہے ہیں ٹھیکریوں کے لیے, اس دنیا کی گندگی کے لیے مرے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا, وہ دے دیا ہے. اس کو ملنے کے بعد تمہارے لیے نظر اٹھانا کہیں پر درست ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, قرآن کی عظمتوں کو نہیں سمجھا. ہم لوگ جب ختم قرآن ہوتا ہے بوتل پانی کی لاتے ہیں اور لائن لگا کے جلدی سے دم کرا کے لے جائیں, سال بھر تک پیتے رہیں گے, شفا ملتی رہے گی. جس قرآن کی برکتوں کو اتنا مانتے ہو اس قرآن کے حکم پہ عمل کر کے تو دیکھو. جو قرآن تمہارے لیے شفا کا ذریعہ بن رہا ہے وہ قرآن جب تم اس پر عمل کرو گے تمہاری زندگی نہ بدل دے تو کہہ دینا. حضرات مکرم, قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے درمیان باقی ہے. وہ دور بھی آنے والا ہے, ایسا بھی وقت آئے گا قرآن اٹھا لیا جائے گا. لوگ اٹھیں گے, قرآن کھول کے دیکھیں گے تو قرآن میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا, سادے کاغذ ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے قرآن کو اٹھا لے گا. یہ رب کا کرم ہے کہ ہم لوگ ایسے دور کے اندر ہیں کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب ہمارے درمیان موجود ہے. رب کا کتنا بڑا یہ کرم ہے. اتنی عظیم دولت کو چھوڑ کر کے ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کے اندر کیا نہیں ہے. قرآن کی مثالوں کو پڑھ کے دیکھو, دنیا بدل جائے, دل بدل جائے. قرآن کے واقعات کو پڑھ کر دیکھو, کتنا درس اور کتنی عبرت ہمیں حاصل ہو. قرآن مقدس کے احکامات کے پڑھ کے دیکھو جنت کی راہیں کیسے روشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے کیا کسی کالج میں جا کر کے پڑھا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے کیا کسی یونیورسٹی میں پڑھا تھا؟ انہوں نے نہیں پڑھا تھا, انہوں نے قرآن پڑھا تھا. لیکن آج یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں ہمارے بزرگوں کو پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے جو علوم قرآن سے نکالے, دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے علوم کو نکال سکے. ایسے علوم اگر ملیں گے تو قرآن مقدس کے اندر ملیں گے. سائنسداں آج کچھ کہتے ہیں, کل کچھ کہتے ہیں. بہت بڑا فلسفہ گزرا ہے ارسطو, اس کا طوطی بولتا تھا. آج میٹرک کا پڑھنے والا جب اسٹوڈنٹ کالج کے اندر اس کی بات پڑھتا ہے تو اس کو ہنسی آ جاتی ہے. زمانہ بدل جاتا ہے, سائنسدانوں کی باتیں بدل جاتی ہیں. کوئی کہتا تھا زمین گول ہے, کوئی کہنے لگا تکونی ہے, کوئی کہنے لگا کچھ گول ہے اور کچھ اور ہے. زمانہ بدلتا رہتا ہے, لوگوں کی باتیں بدلتی رہتی ہے. قرآن نے کل جو کہا تھا کل بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے. قیامت تک قرآن کا ایک نقطہ بھی بدلنے والا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دین غالب آ کر کے رہے گا سارے دینوں پر۔ لوگ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ ہے نہیں اور یہ بس چند گنتی کے مسلمان ہیں، پوری دنیا پہ غالب آنے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا تھا دین غالب آئے گا، پھر دنیا والوں نے دیکھا ساری دنیا اسلام کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئی اور دین غالب آ کر کے رہا۔ جب مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ مکہ کے اندر ہم داخل ہوں گے۔ میرے رب نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم لوگ ضرور مسجد حرام کے اندر داخل ہوگے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا سن ہجری 8 کے اندر مسلمان اس شان سے مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے کہ سارے بڑے بڑے سردار مجرم بن کر کے میرے آقا کے سامنے کھڑے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا فریرہ پورے مکہ کے اندر لہرا رہا تھا۔ قرآن نے کہا الف لام میم غلبت الروم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب رومی بڑے مغلوب تھے اور فارس بڑا طاقتور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کب غالب آ جائے گا، رب نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی تو کافر لوگ مذاق بنانے لگے کہ دیکھو مسلمان کیا باتیں کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا ساری دنیا جو کہتی ہے بعد میں وہ جھوٹا اور غلط ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا ایک نقطہ بھی کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا اللہ نے رومیوں کو طاقت دی، انہوں نے فارس والوں کو کچل کر کے رکھ دیا، اور پھر جو قرآن نے کہا تھا وہ سچائی نگاہوں کے سامنے آ کر کے رہی۔ قرآن کے اندر ہے، پڑھو کھول کر کے دیکھو تب پتہ چلے گا۔ قرآن جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، اور قرآن نے ہماری عزت کے لیے جو کہا تھا عزت اسی سے ملے گی، ہماری ذلت کے لیے جو کہا تھا ذلت اسی سے ملے گی۔ اب یہ ہماری اور آپ کی مرضی ہے ہم عزت کے کام کریں یا ذلت کے کام کریں۔ ملک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کو حکومت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے؟ میرا رب فرماتا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ اللہ کا ملک ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ وہ پروردگار اپنے محبوب کے نام لیواؤں سے ملک لے لے، اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں سے ملک لے لے، جو محبوب کا عشق اپنے سینے میں رکھتے ہیں ان سے ملک لے لے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اس کے فرامین پہ چلنے والے، ان سے ملک لے دے، اور ان لوگوں کو ملک دے دے جو 1 کروڑ جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے۔ آخر کوئی تو بات ہے، ملک لے کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیروں کو دے دے، کوئی تو بات ہے؟ بات کچھ نہیں، بس بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کے لیے فرمائی، میں تمہیں ملک دوں گا لیکن جب میرے کلام کو تم جو ہے احکام کو چھوڑ دو گے تو تم سے ملک لے کر تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ تو لوگ آج کل واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر سب مفتی بنے ہوئے ہیں، کوئی علامہ بنا ہوا ہے، اور ایک آدمی نے جو چاہا وہ لکھ دیا اور اس کے بعد میں ایک دوسرا اس کو فارورڈ کرتے رہتا ہے اور سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جو بھی غیر عالم غیر ذمہ دارانہ باتیں لکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے جو میرے آقا نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قرآن جدھر جائے تم بھی ادھر جاؤ۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تھا فتنے ہو جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو تھامنے والوں کو عزت کی بشارت دی ہے۔ آج بھی عزت اگر ملے گی قرآن کو تھامنے سے ملے گی۔ حضرات مکرم، آج کی اس مقدس شب کے اندر میں یہی پیغام آپ کے حوالے کرتا ہوں، آؤ دوبارہ قرآن کی طرف آؤ۔ رمضان میں صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ ہر پل اور زندگی کے لمحے لمحے قرآن کی طرف آ کر کے دیکھو۔ اور قرآن کی طرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن پڑھ کے کیا سب کچھ سمجھ جائیں گے؟ قرآن کو تھامنے کا یہی تو مطلب ہے کہ قرآن کے جاننے والے علماء قرآن کو پڑھ کر کے جو صحیح باتیں تمہیں بتائیں ان کے اوپر تم عمل کرو۔ آج فتنوں کا دور ہے، کتنے جو ہے وہ نام کے مولوی بھی ایسے ہیں جو صحیح معنوں کے اندر عالم نہیں ہیں، غلط باتیں بتا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت کے اندر صحیح علماء کو تھام کر قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا یہ نجات کی دلیل ہے۔ لہذا آج کی اس مقدس رات کے اندر ہمیں قرآن پر عمل کرنے کا رب کی بارگاہ میں وعدہ کرنا چاہیے۔ اور حضرات مکرم، ایک بات اور میں یہ عرض کر دوں، یہ جو 27ویں شب تک جو مسجدیں بھری رہتی تھی اس کے بعد میں لوگ تراویح میں غائب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس پورا تراویح میں پڑھنا یا سننا یا تراویح میں شرکت کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اسی طرح پورے رمضان میں تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے، چاہے وہ 28ویں شب ہو چاہے 29ویں شب ہو، جب تک رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو جائے تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تو جیسے قرآن سننے کے لیے آپ آتے تھے ویسے ہی
تراویح کی نماز کل بھی آپ کے لیے سنت موقدہ ہے، پرسوں بھی سنت موقدہ ہے، اگر ترک کریں گے گنہگار ہوں گے اور یہ سخت گناہ ہے آپ کے لیے، لہذا ہرگز ایسا نہ کریں۔ ماہ رمضان جب تک باقی ہے تراویح پڑھنے آئیں گے، چاہے سورہ تراویح ہی کیوں نہ ہوتی ہو، تراویح کی پابندی کریں گے۔ اور آج کی رات میں کیا کرنا ہے اس حوالے سے اس سے پہلے بھی میں بہت مرتبہ بتا چکا، اور شب برات کے موقع پہ جو میں نے بتایا تھا وہی پورا شیڈول اپنا بنائیں اور اسی اعتبار سے آج کی رات کے اندر عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔